جو نشہ ہے وہ ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو ہمارا آئین ہے، جو ہماری زندگی کا سٹائل ہے، اس کو سیبوٹیج کرتا ہے۔ اور جب انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ ہوتا ہے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ کی بیوی اس میں لکھتی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈرگ آفر کی تھی، اور اس میں آپ کو شرم آتی ہے، اس لیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کا معائنہ کرنا ہو اور وہ کہے کہ کپڑے اتار کے تو لیٹ جائیں، تو شرم آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماریوں سے شفا مطلوب ہو تو امبیرسمنٹ کو بھی آپ کنارے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب بیماریوں سے شفا مقصود ہو تو پھر آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ امبیرسمنٹ ہے۔ آپ کا جو ایک ذہن میں گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، اور صحت یاب ہونے کے لیے اگر آپ کو کپڑے بھی اتارنے پڑتے ہیں کسی غیر ڈاکٹر کے سامنے تو آپ وہ اتار دیں گے۔ وہ ایک ڈاکٹر صبح ہی صبح اپنے کمرے میں آیا اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص موجود تھا، تو اس نے کہا کہ لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ، تو وہ لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کپڑے اتار کے لیٹ جاؤ، فٹافٹ کپڑے اتار کے لیٹ جاؤ۔ تو وہ بندہ جو ہے اس نے فٹافٹ کپڑے اتارے تو لیٹ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو اچھی طرح چیک کر کے اچھی طرح دیکھ بھال کے سارا، کہتا ہے تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے، میری آج ہی نوکری لگی ہے کہ میں یہاں صفائی پہ مقرر ہوا ہوں۔ کہ جو سیمپل ہمارے یہاں آتا ہے وہ بیسیکلی ان ویلنگ ہوتا ہے، وہ ویلنگ نہیں ہوتا، اور بہت ان ویلنگ ہوتا ہے، اور جب وہ یہاں آتا ہے تو اس کو پھر ویلنگ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہوتا ہے مچل مچل کے، پھسل پھسل کے، کہ اس میں سے نکل جائے، یعنی ٹریٹمنٹ میں سے نکل جائے۔ اور ٹریٹمنٹ نہ ہی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب والدین مجبور ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی ایسی سبیل کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کو ٹریٹمنٹ میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر والدین یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جلدی سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، جب ہم نے سفر یہاں سے شروع کیا کہ پیشنٹ ٹوٹلی ان ویلنگ ہے، اور ہماری پہلی جو سٹیج ہے، جو پہلا پڑاؤ ہے، وہ اس کو ویلنگ بنانا ہے۔ اور ویلنگ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی ایک بندہ ہے جو ان ویلنگ ہے اور آیا ہے اور 15 دن کے بعد ویلنگ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگلی سٹیج کی طرف موو کر گئے ہیں، پہلی سٹیج گزر گئی جہاں وہ ویلنگ نہیں تھا اور اب ویلنگ ہے۔ اب اس نے وہ سکل سیکھنی ہے، موٹیویشن برقرار رکھنی ہے، اس نے اپنا سوشل کیپٹل نیا چننا ہے، اور اس نے اپنی جو بہتری ہے اس کے سفر کو کیلکولیٹ کرنا ہے، ناپ تول کرنا ہے، اور اس طرح آگے بڑھنا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بھی پیشنٹ علاج گاہ میں آتا ہے اس کا دماغ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے اس طرف چلتا رہتا ہے کہ ایتھوں میں نکلا کس؟ نہیں، 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا۔ جیسے بیچ میں وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا مزیدار لگ رہا ہے تو وہ کھانے کی طرف دھیان ہو جائے گا، کوئی دوست آ رہا ہے سنا رہا ہے فلاں ٹائم پہ نشہ کرتے تھے تو ادھر دھیان ہو جائے گا، ٹی وی دیکھ رہا ہے تو ادھر دھیان ہو جائے گا، گروپ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی تو دھیان تھوڑا پلٹ جائے گا، کوئی نیا پیشنٹ آیا تو اس کا انٹرویو لینے چلے جائیں گے، نیچے سیشن ہو رہا ہے، تو بیچ میں جو بلنکنگ ہوتی رہتی ہے کہ بلنکنگ انٹو اسکیپ اینڈ دین بلنکنگ انٹو ٹریٹمنٹ، اور پھر الٹیمیٹلی کوئی دن آتا ہے کہ تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو مچل مچل کے نکلنے کا سبب پیدا کرتے ہیں پیشنٹ، یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سد باب کیا جائے؟ اور انسٹیٹیوشن اور فیملی اس سے مکالمہ کرے گی، اور اس مکالمے میں انٹرونشن بھی ایک طریقہ ہے کہ جب فیملی انٹرونشن ڈیٹا پیش کرتی ہے تو پیشنٹ کو بھولی بسری یادیں واپس آ جاتی ہیں کہ فلاں ٹائم یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم ایسا کیا تھا میں نے، فلاں ٹائم ایسا کیا تھا، تو وہ ساری باتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں، اور پھر اس کا لکھا لکھایا پرچہ پکڑا دیا جاتا ہے کہ رات کو بستر پہ بیٹھ کے تو پڑھ لینا یہ۔ لیکن یاد دلانے سے 4-5 فیملی ممبر جب یاد دلاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور پھر جب دوبارہ انٹرونشن ڈیٹا پیش ہوتا ہے تو پھر یاد آتی ہیں، پھر یہاں جنرلی باتیں ہوتی ہیں تو کوئی بات کرتے کرتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بات تو مجھ میں بھی تھی۔ تو کوئی نہ کوئی
چیز ہوتی ہے جو کہ یہاں آنے سے پہلے مریض کو علاج میں آنے سے روک رہی ہوتی ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جب یہاں پیشنٹ کبھی آیا ہی نہیں ہوتا, گھر پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور گھر والے اس کو وقتاً فوقتاً آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ علاج کرا لو, نشہ چھوڑ دو, یہ کر دو. زیادہ تر تو کہتے ہیں نشہ چھوڑ دو. 90% انرجی گھر والے اس بات پہ ضائع کرتے ہیں کہ تم نشہ کم کر دو, تم نشہ چھوڑ دو. تم نے آج بہت نشہ کر لیا ہے, مطلب تمہیں کم کرنا چاہیے تھا. اور تم بس کرو, بڑی ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے بہت نشہ کر لیا ہے. تو 80% موقعوں پہ آپ اسے نشہ کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ نشہ کم کرے. اور 16% موقعوں پہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑ ہی دو, اتنا گڑبڑ ہو گئی ہے, تباہی ہو گئی ہے, تو چھوڑ ہی دو. اور 4% موقعوں پہ پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں مدد حاصل کرنی چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ کسی بندے کو آپ 3 آفرز کر رہے ہیں, موسٹلی آفر کر رہے ہیں نشہ کم کر دو, جو کہ ایڈکشن کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. ایڈکشن فیصلہ کرے گی کہ نشہ کب تک چلے گا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے کم کر رہا ہے, لیکن نہیں, وہ پورا کر رہا ہوتا ہے اور وہ کم نہیں کر سکتا. چھوڑ دو, وہ چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ ایڈکشن ہے. اگر اس نے چھوڑ سکتا ہوتا تو چھوڑ دیا ہوتا. تو ایک آفر ہے کم کر دو, ایک آفر ہے کہ چھوڑ دو, ایک آفر ہے کہ گیٹ ہیلپ. کون سا کام ہے جو الٹیمیٹلی وہ کر سکتا ہے؟ گیٹ ہیلپ. اور وہ گیٹ ہیلپ والا کام ہم اس کو 4% موقعوں پہ کہتے ہیں, جسٹ 4%, کہ ایسی نہیں چھڑدا تو پھر کدھرے کریے تیرا کچھ گول مول گلاں, اشارے کنائے کی باتیں. اور پیشنٹ جو ہے وہ خود کئی کوششیں کر چکا ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کی. پیشنٹ کے ساتھ جب گھر والے بات کرتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو, تو یہ سب سے اسٹرانگ آواز ہوتی ہے جو کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو. اور یہ جو آواز ہوتی ہے کہ نشہ کم کرو, یہ ایک ویک فریاد ہوتی ہے. اور یہ جو بات کہ تم مدد حاصل کرو یا علاج میں چلے جاؤ, یہ ایک کراہی ہوئی آواز ہوتی ہے جو کہ بڑی مشکل سے دوسرے تک پہنچتی ہے. حالانکہ یہی ایک کام ہے جو پیشنٹ کر سکتا ہے, اور یہ کام کرنے سے پہلے پیشنٹ سینکڑوں دفعہ فیل ہونا پسند کرتا ہے. اور جب آپ سینکڑوں دفعہ فیل ہو چکے ہوں تو آپ کے کامیابی کے چانسز نیچے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو دوسرے لوگ کرتے ہیں, نشہ چھوڑتے ہیں, تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں. جیسے سیٹرڈے کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی لڑکا آ کے بتاتا ہے کہ جی میں 6 سال سے یا 8 سال سے یا 10 سال سے نشہ چھوڑا ہوا ہے اور میری زندگی ایسے 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 بدل گئی ہے, اور اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. کیا نشے کی بیماری 17 سال میں پہلے جیسی رہتی ہے یا بڑھتی ہے؟ کہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ قسمیں اور یہ وعدے اور یہ ساری چیزوں کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کی بیماری کا تعلق آپ کے علاج سے ہے اگر یہ بیماری ہے, اور علاج کے کوئی تقاضے ہیں جو کہ بین الاقوامی ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ علاج کیا ہے تو آپ گوگل پہ چلے جائیں, وہاں دنیا بھر کے اندر جو علاج بیسٹ ہے وہ آپ کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے, اور وہ آپ کو بہت آسانی سے مل جانا چاہیے. پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس علاج میں سے آپ گزر رہے ہیں کیا وہ بیسٹ ہے. اگر وہ بیسٹ ہے تو آپ کو اس علاج میں سے گزرنا چاہیے. اور بنیادی ذمہ داری جو آتی ہے وہ علاج گاہ پہ آتی ہے, کیونکہ آپ تو ہار مان کے آتے ہیں نا, تو علاج گاہ کے اوپر بنیادی ذمہ داری ہے. سب سے بڑی ذمہ داری علاج گاہ کے اوپر ہوتی ہے. اور جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کریں یا یہ نہ کریں یا ایسا کریں, تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. علاج گاہ کے بعد ذمہ داری والدین کی آتی ہے یا فیملی کی آتی ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کسی نہ کسی وجہ سے کہ اپنے بچے کو ہسپتال میں بھیجیں, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجیں. اور پھر مریض کے اوپر بھی ذمہ داری ایک دن آ جاتی ہے جب کہ وہ روشنی سے مالا مال ہو جاتا ہے, جب اس کے دل میں ایک کرن پھوٹتی ہے کہ میں بھی اچھی زندگی کی طرف جا سکتا ہوں. جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ فلاں پیشنٹ جو آیا تھا یا فلاں جو روز آتا ہے اور فلاں بندہ جو ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو میں تو اس سے زیادہ سیانہ ہوں, تو میں تو زیادہ اچھی طریقے سے یہ کام کر سکتا ہوں. اور پھر وہ اپنا دماغ ادھر لڑانا چھوڑ دیتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے.
اور یہ دنیا بھر میں پرابلم ہے. کسی دنیا بھر میں کسی سینٹر میں چلے جائیں صبح 10 11 12 بجے کسی سینٹر میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, انڈیا میں چلے جائیں, ایک کوئی رونا کہ کوئی پیشنٹ ہے جس کی فیملی آئی ہوئی ہے اور پیشنٹ رونا دھونا کر رہا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں یہ بنا ہوتا ہے جو اصل میں نان ایشو ہے, زیادہ تر ہسپتال اس کا حال یہ نکالتے ہیں کہ وہ 3 مہینے میں بس 2 ملاقاتیں کراتے ہیں, 1 ملاقات مہینے بعد, 1 ملاقات 2 مہینے بعد, اور تیسری ملاقات چھٹی کے ٹائم پہ, چلو جاؤ. اس سے فیملی بھی سکھی رہتی ہے اور پیشنٹ کو بھی یہ ساری چلاکیاں یا چیزیں کرنے کا موقع نہیں ملتا, لیکن علاج خراب ہو جاتا ہے ٹوٹلی, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی نیکسٹ ڈے ملو, پھر نیکسٹ ڈے ملو, لیکن ہر روز جب پیشنٹ ملتا ہے اپنے گھر والوں سے تو وہ کچھ نہ کچھ یہ چیزیں کرنا شروع ہوتا ہے, اور گھر والوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک فیملی ملے گی نہیں اور روز سمجھائے گی نہیں, روز ریٹریٹ نہیں کرے گی, روز اپنا دکھڑا بیان نہیں کرے گی فیملی, تو مریض سمجھے گا کیسے؟ فیملی کو روزانہ اپنا دکھڑا کھل کے بیان کرنا چاہیے. اور چند دن جب پیشنٹ یہ کہتا رہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے وہ نہیں کرنا, تو گھر والے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہر پیشنٹ آپ کے سامنے, جو کہ یہاں پہ آپ ہال میں دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کے حالات بدلتے رہتے ہیں, گریجولی بدلتے رہتے ہیں, اور آپ کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مثالیں دائیں بائیں نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ پہلے ایسے کرتا تھا, اب یہ ایسے کرتا ہے, پہلے یہ یوں کرتا تھا, پھر اب یہ یوں کرتا ہے. اور ہم نے ان کے لیے بہترین فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی دن ان کے اندر ایک خاموش تبدیلی آ جائے, اور وہ خاموش تبدیلی کے اوپر پھر آگے جب کام کرتے ہیں تو وہ تبدیلی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور آپ اگر جانیں کہ یہ گھروں میں بھی بچے ضد کرتے ہیں. میں بچپن میں ضد کیا کرتا تھا کہ میں نے نہیں پڑھنا, تو گھر والے مار پٹائی کرتے تھے, جو کہ سب گھروں میں ہوتی ہے مار پٹائی جب کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو میں پڑھتا بھی نہیں تھا اور ساتھ کہتا تھا جی میں منہ ہی نہیں بولاں گا تو تسی میں پڑھاؤ گے کس طرح. اور میرے ابا کہتے تھے تیریاں ہڈیاں بولن گیا, تو نہیں بولے گا تیریاں ہڈیاں, وہ اس زمانے کا سٹائل تھا. تو جو بھی ان کی ترکیبیں تھیں کامیاب ہو گئی نا, لیکن ہم تو یہاں سائنٹیفک کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ایسا آ جاتا ہے کہ اس بچے میں جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تبدیلی آ جاتی ہے, کیونکہ ہم سٹریٹ ٹاک کر رہے ہوتے ہیں جھجکے بغیر. نارملی جو کچھ آپ نے کیا ہے تو میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ سے اس موضوع پہ کل بات نہ کرتا, اور جیسے آپ میسنے بن کے یہ سب کر رہے تھے میں بھی میسنا بن کے یہ ہونا دیتا. لیکن میں نے کل بھی بات کی, میں نے آج بھی بات کی, میں ہمیشہ بات کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. اور جس پیشنٹ کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. ہاں ایک بندہ, اور بہت بندے ہوں گے ایسے, لیکن ایک بندہ جس کو میں نے دیکھا تھا, وہ بندہ مجھے واک کرتے ہوئے ایک دن ملا تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے, اور میں لارنس گارڈن میں واک کر رہا تھا, تو وہ بندہ میری طرف آیا تو کہتا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, بڑے دنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کریں بات. تو کہنے لگا کہ ایکچولی آپ علاج کرتے ہیں نشے کے مریضوں کا, تو میں وہ بندہ ہوں جس نے بغیر علاج کے نشہ چھوڑا. میں نے کہا اچھا بڑی بہادری کی آپ نے. کہتے ہیں میں نے ہیروئن کا نشہ چھوڑا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اس نے کہا کہ میں اے جی آفس میں کام کرتا ہوں اور مجھے ہیروئن کی لت لگ گئی, اور پھر میں بڑا ذلیل ہوا, یہ اس کے الفاظ, اور بڑا بدنام ہوا, اور دنیا مجھ پہ تھو تھو کرنے لگی. تو ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے نشہ نہیں کرنا. تو کہتا ہے کہ میں لارنس گارڈن میں وہ جو شملہ پہاڑی سی ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا, اور کھانے پینے کی چیزیں میں نے کچھ ساتھ رکھ لی, پانی ساتھ رکھ لیا, اور میں وہاں بیٹھ گیا. اور کہتا پھر مجھے بڑی تکلیفیں ہوئیں, پھر مجھے بخار ہوا, 3 دن تے 3 راتاں میں اتھے ہی رہا, مجھے دست لگ گئے, اوپر سے دست شروع ہوتا تھا تو نیچے تک جاتا تھا. ہمارے پیشنٹ ذرا بات کو تھوڑا بڑا چڑھا کے بھی کرتے ہیں. تو پھر وہ میرے ساتھ واک کرنے لگا, پھر باتیں کرنے لگا, پھر اکثر جب نظر آنا تو وہ میرے ساتھ واک کرنے لگتا تھا, اور وہ اس چیز پہ بڑا فخر کرتا تھا کہ اس نے خود ہی نشہ چھوڑا. نہیں, نشے کا جو استعمال ہے چھوڑا جا سکتا ہے,
لیکن جو پالش ہے وہ نہیں آتی. جیسے کہ جارج بش تھا, جارج بش جونیئر, تو اس نے شراب چھوڑی تھی جب وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا تھا, تو اس کو شراب چھوڑے ہوئے 29 سال ہو گئے تھے. لیکن وہ لڑاکا تھا, وہ جھگڑالو تھا, افغانستان سے جنگ کا پنگا اس نے لیا تھا, عراق سے بھی, اور بہت سارے غلط کام کیے. آگے اس کی 2 بیٹیاں بھی الکوہلک تھیں, جو ہر دوسرے دن, اس کی صدارت کے زمانے میں ہر دوسرے دن پولیس کے قابو آئی ہوتی تھی, اور ان کو سزا ملتی تھی کہ فلانے ہوٹل کے پانڈے تو ہو گئے تو پھر کہاں جاؤ گے. یہ اس طرح کی سزائیں وہاں ہوتی ہیں. تو نشہ چھوڑنا بالکل ممکن ہے اگر بندہ تہیا کر لے, لیکن جو ریکوری ہے, جو اندر کا سکون ہے, جو اندر کے چراغ ہیں, وہ ایجوکیشن سے جلتے ہیں, وہ تبادلہ خیالات سے وہ چراغ جلتے ہیں. اور تبادلہ خیالات دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے. تبادلہ خیال جو ہے, جب تک آپ کا ہمارے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہوگا, آپ کا پیرنٹس کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہوگا, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. سائلنس سے بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک ساری باتیں کھل کے نہیں کی جائیں گی. اور جب آپ کی چڑیا پنجرے سے بڑی ہو جاتی ہے تو پنجرہ کام نہیں آتا. ہم سمجھ گئے کہ جب یہ جو بچے ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پنجرے جو ہے وہ ان کو سنبھال نہیں سکتے, تو وہ پنجرے پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں, پنجرے پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں. اور ایسے میں پنجرے بڑے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل ہوتا ہے جب بات چیت آپ کرتے ہیں, اور کھل کے بات چیت کرتے ہیں, اور مائنڈ نہیں کرتے, اور تبادلہ خیال کرتے ہیں. اور یہ اکثر فینومینا ہے کہ جس کی بلی ہوتی ہے وہ اسی کو میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیتی ہے. تو جب بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے تو بات کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. اور بات کرنا کافی مشکل ہے, سیکھنا پڑتا ہے, بات کرنا سیکھنا پڑتا ہے. اور کروشل کنورسیشن یعنی مشکل بندے سے مشکل موضوع پہ بات کرنا, یہ سیکھنا پڑتا ہے. اور اس میں کبھی ایگزٹ لینا پڑتا ہے, کبھی ری انٹری لینی پڑتی ہے. چھوٹے ٹائم کے لیے بات کرنی چاہیے تاکہ ایگزوشن نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو. ایک خوف کی وجہ سے انسان سائلنس میں جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خوف سے نقصان کم ہوگا اور بولنے سے نقصان زیادہ ہوگا. اور یہ بعض اوقات پھر وہ ٹرائی کرتا ہے تو صحیح ثابت ہوتا ہے کہ خاموشی سے گزارا چل رہا تھا, بولنے سے فساد بہت بڑھ گیا. لیکن اصل مسئلہ بولنے کا نہیں تھا, چھپڑ پھاڑ کے بولنے کا تھا. جب ہم بولتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن جب ہم چھپڑ پھاڑ کر بولتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. ہمیں چھپڑ پھاڑ کے بولنے کی بجائے بولنا, بات کرنا سیکھنا ہوگا. اور اس کے بڑے سادہ سادہ پرنسپل ہیں, سیکھیں اپلائی کریں, سیکھیں اپلائی کریں. اور جن چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کروشل کنورسیشن, تو یہ ایک ٹرم ہے, تو آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں یہ کروشل کنورسیشن کیا ہے, یا ایگزٹ لینا کیا ہوتا ہے, ری انٹری کیا ہوتی ہے, میوچول پرپز کیا ہوتا ہے, سائلنس کیا ہوتا ہے, بات کرنا کیا ہوتا ہے. اگر آپ سادہ سادہ لفظوں کو گوگل پہ آپ لکھ دیں تو باقی کا انگلی پکڑ کے سفر وہ آپ کو لے کے منزل پہ چھوڑ کے آئے گا. آپ کبھی ٹرائی کریں کہ گوگل جو ہے ڈکشنری کی طرح نہیں ہوتا. ویسے ڈکشنری بھی بڑی کارآمد چیز ہے کہ جو لفظ آپ ڈھونڈتے ہیں اس میں اس لفظ سے پہلے کے لفظ اور اس لفظ سے بعد کے لفظ جو ہے آپ کو ٹرینڈ بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن گوگل ایسے لگتا ہے کہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے. اور جب کوئی چیز ہماری کیفیت میں ہوتی ہے تو اگر ہم کی ورڈ لکھ دیں, مائی ہسبینڈ, ایڈکشن یا کنورسیشن, کو ڈپینڈنسی, یا کوئی ایسے لفظ لکھ دیں تو وہ آپ کو کنارے سے پکڑ کے گھر چھوڑ کے آئے گا, اور آپ کی توقع سے بہت زیادہ وہ ایلیمنیٹ کرے گا, آپ کو روشنی دے گا. اور شروع میں آپ جب ان کی ہدایتوں پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کو تھوڑی مشکل بھی پیش آئے گی. آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ گفتگو شروع کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے اور پھر اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے, اور یہ پہلے سے طے شدہ ہونا چاہیے. اکثر لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں فیملیز میں تو وہ رینڈملی بات شروع کر دیتے ہیں
اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بات چیت چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر 45 منٹس کے اندر آپ کی کشتی کنارے نہیں لگی تو وہ دلدل میں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لیں کہ 45 منٹس میں اگر بات نہیں ہوگی تو پھر بات آج نہیں ہوگی, بات کل ہوگی. اور جب بھی آپ ایک بات چیت کو ختم کرتے ہیں, آپ اکنالج کرتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہیں, آپ اکنالج کرتے ہیں کہ آپ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, اور آپ پھر مانتے ہیں کہ آپ اس وقت بیسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہیں, اور آپ اگلے دن کا کوئی ٹائم سجیسٹ کرتے ہیں, دوسرا کوئی اور ٹائم سجیسٹ کرتا ہے, اور پھر آپ اگلی میٹنگ یا نیگوسیشن کا ٹاپک مقرر کرتے ہیں. تو اس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں. اگر مسئلے چھوٹے ہوں تو 5 دفعہ بات کرنی پڑے گی, اگر مسئلے بڑے ہیں تو 21 دفعہ بات کرنی پڑے گی. اس سے پہلے کہ آپ کو سلوشن مل جائے 21 دفعہ بات کرنی پڑے گی. لیکن کہیں کسی حکیم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بات شروع کرو اس بات کو جاری رکھو جب تک سر نہ پھٹ جائیں یا مسئلہ حل نہ ہو جائے. تو زیادہ امکان کیا ہے؟ سر پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے, درد سے پھٹے چاہے جیسے بھی پھٹے. تو بعض اوقات میں کہتا ہوں 2 منٹ سے زیادہ بات نہ کیجیے گا. والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات کرنی ہے, میں کہتا ہوں 2 منٹ سے زیادہ نہیں کرنی. والدین کہتے ہیں تو سو ہاں پر کو گل ہے, اے ہوئی تو چیز فری ہے اج کل, تو بندہ سڑ بھی نہ پاڑے ایک دوسرے کا. آپ گوگل پہ لکھیے گا نا 1 منٹ مینیجر یا 1 منٹ کانسیپٹ, تو آپ 1 منٹ مینیجر لکھیں گے تو ساری لسٹ آنی شروع ہو جائے گی 40 کتابوں کی, کہ زندگی کے کن موقعوں پہ آپ 1 منٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں جو سب سے بہترین کانسیپٹ مجھے لگا وہ ہے 1 منٹ فار مائی سیلف, کہ میں سوچوں کہ اس موقع پہ یہ 1 منٹ میں جو کچھ میں سوچ رہا ہوں یہ بہتر ہے یا یہ بہترین ہے. اگر یہ بہتر ہے تو مجھے اور سوچنے کی ضرورت ہے, اگر یہ بہترین ہے تو میں یہ بول دوں. اور 1 منٹ فار مائی سیلف ایک بہت ہی شاندار اس میں کانسیپٹ ہے. اور پھر 1 منٹ فادر, 1 منٹ مدر, 1 منٹ ٹیچر, 1 منٹ کاؤنسلر, 1 منٹ سیلف اسٹیم اور ایتھیکل مینجمنٹ, اور 1 منٹ اپالوجی, اور اس کے علاوہ چوائسیز, ڈیسیژن میکنگ. اس پہ ساری کتابیں ہیں جو کہ 1 منٹ کانسیپٹ دیتی ہیں. اور یہ جو ساری کتابیں ہیں یہ فقط ہر کتاب 100 صفحے کی ہے, اور ہر کتاب سٹوری بک ہے. اس میں ایک بندے کو زندگی میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ اسی طرح نریٹ کرتا ہے جیسے واقعات پیش آتے ہیں, اور کیسے وہ پھر ان واقعات سے نتائج اخذ کرتا ہے. تو یہ جو 1 منٹ کے کانسیپٹ ہیں یہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ اور ڈاکٹر اسپینسر جانسن. ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ جو ہے وہ مینجمنٹ کے گرو ہیں, اور ڈاکٹر اسپینسر جانسن ایک سائیکیٹرسٹ تھے جو اس دنیا میں اب نہیں رہے, اور 94 سال کی عمر میں 2 سال پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے. اور جانے سے پہلے انہوں نے بڑا لاجواب کام کیا. اور جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہے یہ 1 منٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ میں سے ڈیرائیو کی گئی ہے, اس میں سے اوریجنیٹ کی. یہ جو انٹرونشن ڈیٹا ہے جو الکوہلزم میں سب سے پہلے پیش کیا گیا, اور اس کے بعد پھر دوسرے ڈرگ ایڈکشن میں پیش کیا گیا, اور پھر اس کو زندگی کے ہر شعبے میں ایکسرسائز کیا گیا. 1 منٹ پریزنگ, 1 منٹ ریپریمنڈ, یہ ساری چیزیں بڑی کارآمد ہیں. اور 1 منٹ کی بات جب میں کہتا ہوں تو آپ کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے, کہتے ہیں رج کے لڑن بھی نہیں دیندے ڈاکٹر صاحب. جب مجھے کوئی پوچھتا ہے تو پہلی دفعہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے پیشنٹ سے یہ بات کرنی ہے تو آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, جو کرنا ہے 2 منٹ کر لو, اور اس کے بعد آپ نے موضوع بدل دینا ہے, اس کے بعد آپ نے کام بدل دینا ہے, اس کے بعد آپ نے کچھ اور کرنا ہے. اور جب وہ نیکسٹ ڈے صبر کر کے پھر مجھ سے کال کرتے ہیں کہ آج پھر باقی کی بات کر لیں, تو میں کہتا ہوں آج آپ 5 منٹ کر لیجئے گا, کیونکہ انجن گرم ہو جاتا ہے, کچا دھواں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, تو اس سے بڑے کام خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے نیشنل سین پہ کتنے کام خراب ہیں, رولا ہی رولا. کوئی کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے یہ آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آتا. اور جب آپ کی چڑیا پنجرے سے بڑی ہو جاتی ہے, آپ کے قابو میں نہیں رہتی, کیونکہ بچہ جب اتنا سا ہوتا ہے یہ آپ کی چڑیا ہے جس کو آپ ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایسے اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, تگڑا ہو جاتا ہے,
تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. ویسے تو پہلے ہی نہ کریں تو بہت اچھا ہے, اور کوشش کرنا چاہیے کہ بات چیت کر لیں, اور بات چیت کرنے سے پہلے بات چیت سیکھ لیں. اس کے لیے آپ کے پاس ایک گیجٹ ہے جسے اسمارٹ فون کہتے ہیں, اور یہ آپ کو حلوہ پکانے سے لے کے دنیا کا ہر کام سیکھنے کے لیے کافی ہے. یہ اپنے آپ میں یونیورسٹی ہے, یہ اپنے آپ میں کالج ہے, اور یہ آپ کے سارے بہانوں کو یکسر ختم کر دیتا ہے. آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا, بشرطے کہ آپ اس کا تھوڑا سا استعمال سیکھ لیں, اور اس کے لیے بھی کہیں جانا نہیں پڑتا, وہ خود ہی سکھاتا ہے. آپ ایک لفظ لکھتے ہیں کو ڈپینڈنسی, ڈرگ ایڈکشن یا کچھ ایسا, یا کوکین یا آئس یا کچھ بھی, آپ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کلک کرتے ہیں, تھوڑا سا وہاں تصویر آئے گی, تھوڑا سا تحریر آئے گی, اور نیچے پھر اسی بارے میں جو اور لوگوں نے سوال پوچھے ہوئے ہیں کہ کوکین کیا ہوتی ہے, کوکین کہاں سے آتی ہے, کوکین کیا کرتی ہے, اس کا گروپ کون سا ہے, اس کے نقصانات کون سے ہیں, پھر چل وہ آپ کو لے کے آگے چلتا ہے. اور آپ سوال پڑھتے جاتے ہیں, جس سوال کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے معلومات چاہیے, اس پہ آپ کلک کرتے ہیں, اور وہ سوال, اس کا ایک چھوٹا سا جواب سامنے آتا ہے. اگر آپ کا چھوٹے سے جواب سے کام بن گیا تو ٹھیک, نہیں تو وہیں ایک لنک ہے, آپ کلک کریں گے تو اس پہ پورا آرٹیکل ہوگا. یعنی 50 سال پہلے ہمارے لیے یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو ہمیں فوراً مل جائیں. لائبریری میں جاتے تھے لوگ, گھنٹوں کتابیں ڈھونڈتے تھے, کتابوں میں وہ صفحے ڈھونڈتے تھے, صفحے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر وہ اس جگہ پہنچتے تھے کہ جہاں کوئی کام کی بات ہو. یہاں ایک سیدھے طریقے سے آپ جو پوچھتے ہیں, سیدھا تیر کے نشانے پہ اس چیز کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.